بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کچھ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ مسلم۔ یہ صحابہ کے کمال ایمان کی دلیل ہے کہ وسوسہ پر عمل کرنا تو کیا معنی اسے زبان پر لاتے بھی گھبراتے ہیں۔ وسوسہ یا اسے بڑا برا سمجھنا یعنی وسوسے آنا کمال ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ چور بھرے گھر میں ہی جاتا ہے اور شیطان مومن کی فکر میں زیادہ رہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو نماز وسوسہ سے خالی ہو وہ نماز یہود و نصارہ کی ہے، یا وسوسوں کو برا سمجھنا عین ایمان ہے، کیونکہ کافر تو انہیں اچھا سمجھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ کتاب مرات المناجح شرح مشکات المصابیح جلد 1 حدیث نمبر 64۔ روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی؟ فلاں کس نے؟ یہاں تک کہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو۔ بخاری مسلم۔ یا تو خود ابلیس، کیونکہ وہ تمام دنیا پر نظر رکھتا ہے اور سب میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا قرین جو ہر ایک انسان کا الگ الگ شیطان ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، یا برا انسان جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بہکائے، حالانکہ پیدا وہ چیز کی ہے جو ناپید بھی ہو سکے۔ رب تعالیٰ واجب الوجود ہے، اسے کون پیدا کرے؟ ارضیات کی انتہا ذاتی پر ہے۔ تمام تارے سورج سے روشن ہیں مگر سورج کسی سے روشن نہیں، یعنی اس کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کرو ورنہ شیطان سوال در سوال کرے گا۔ اعوذ پڑھ کر اسے بہکا دو۔ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ رب نے شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر اس کے دلائل کا جواب نہ دیا، بلکہ فرمایا فخرج منہا۔ یاد رہے کہ اعوذ باللہ دفع شیطان کے لیے اکثیر ہے۔ کتاب مرات المناجح شرح مشکات المصابیح جلد 1 حدیث نمبر 65۔ روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جاوے گا یہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جو ان میں سے کچھ پائے وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ بخاری مسلم۔ جیسا کہ آج خدا کے منکر دہر یہ کہتے ہیں قربان جاؤں اس عالم غیوب رسول کے جنہوں نے قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دے دی۔ مجھ سے کراچی میں بینا یہ سوال ایک شخص نے کیا تھا، میرے منہ سے نکلا صدق رسول اللہ، یعنی بلا دلیل عقلی اس کی ذات و صفات کو مان لیا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء علم کلام پڑھنا اور پڑھانا پسند کرتے ہیں، مگر بعض علماء نے حالات زمانہ دیکھتے ہوئے اسے سیکھا اور سکھایا، مگر شبہات ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ شبہات نکالنے کے لیے۔ دونوں اللہ کو پیارے ہیں۔ یاد رہے کہ مسئول تو کافر نہ ہوگا، مگر سائل اگر شبہ کی بنا پر یہ پوچھتا ہے تو کافر ہے، اور اگر جواب معلوم کرنے کے لیے پوچھتا ہے تو نہیں۔ کتاب مرات المناجح جلد 1 حدیث نمبر 66۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ حدیث پاک سن کر آگے ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔